جنگ کی آگ بالآخر مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ہے۔ یو ایس اور یو کے کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ حوثیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ یہ جو حوثی باغی ہیں یہ اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا منبع بنے ہوئے ہیں۔ بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے یمن کے دارالحکومت سنا، بندرگاہی شہر حدیدہ اور شمالی شہر سعدہ میں درجن بھر سے زیادہ مقامات پر بمباری کی گئی۔ ویسٹ کے لیے یہ ون ون کانفلکٹ ہوگا کہ بمباری اوپر سے گرائی جاؤ، ماری جاؤ، جو شرارت کرتا ہے، جو سار اٹھاتا ہے اس کو ماری جاؤ۔ آن دی ادر ہینڈ حوثیوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی پینٹیں اتار دیں گے۔ ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیر عتاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ہے، ان کی بات ہوئی ہے انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب سے۔ تو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ انڈینز کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے۔ پارٹنرشپ کتنی کلوز ہے، کتنی کلوزنس ہے دونوں کنٹریز کے بیچ۔ اگر کوئی اتنا بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ٹیلی فون کیا جاتا ہے ڈاکٹر جے شنکر انڈیا میں، اور یہ بتایا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے۔ میں تو آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ انڈین فوجی لڑ رہے ہیں، اب تو عالمی رپورٹیں آ گئی ہیں کہ یہاں پہ انڈین فوجی اسرائیل کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان ہندوستان کو بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ ہندوستان اور امریکہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں جو نیول ایکشن ہے اس خطے میں۔ حماس ہم ہیں، اسلامی جہاد ہم ہیں، فلسطین اسلامی جہاد ہم ہیں، ہم سے مراد آپ؟ حزب اللہ ہم ہیں، حشد الشعبی ہم ہیں، زینبیون ہم ہیں، فاطمیون ہم ہیں، یمنی حوثی انصار اللہ ہم ہیں، وائس آف شہدائے پاکستان ہم ہیں۔ نمسکار دوستوں آپ سب جانتے ہیں ریڈ سی میں حوثی ودروہی لگاتار اٹیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جتنے بھی شپ وہاں پر سے پاس ہو رہے ہیں ریڈ سی سے۔ دوستوں ریسنٹلی حوثی ودروہی نے یو ایس کے ایک شپ پر اٹیک کیا، جس کے بعد دوستوں یو ایس حرکت میں آ گئی اور یو ایس اے، یو کے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کچھ انیہ نیٹو ممبر کنٹریز مل کر کے حوثیوں پر اچھی خاصی بومبنگ کی اور حوثیوں کے کافی سارے انسٹالیشنز، ایئرپورٹس اور انیہ جگہ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے دوستوں پوری ورلڈ میڈیا، اب خاص کر کے پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب اس کا بدلہ حوثی ودروہی ضرور سے لیں گے امریکہ سے۔ اور دوستوں اس لیے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، جب امریکہ حوثیوں پر اٹیک کرنے والا تھا اس کے پہلے امریکہ کے ہمارے فورن منسٹر جے شنکر سر سے بات چیت کی ہے اور انہیں پورے سچویشن کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، جس کے بعد اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے دوستوں کچھ پاکستانی اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے حوثیوں پر اٹیک کرنے سے پہلے بھارت سے مدد مانگی یا پھر بھارت سے پرمیشن لیا گیا۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ آج صبح 6 سے 7 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یمن کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے مل کے یمن پر حملہ کیا ہے۔ ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیر عتاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا۔ سیکرٹری بلنکن کا ڈاکٹر جے شنکر کو فون کرنا اس سے پہلے تو ایک تو یہ کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پارٹنرشپ کتنی کلوز ہے، کتنی کلوزنس ہے دونوں کنٹریز کے بیچ۔ اگر کوئی اتنا بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کسی اور ملک کے لیڈر کو فون کیے گئے اس سے پہلے ابھی تک خبر ہمیں نہیں ملتی، لیکن ہمیں یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سیکرٹری بلنکن کی طرف سے ٹیلی فون کیا جاتا ہے ڈاکٹر جے شنکر انڈیا میں، اور یہ بتایا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، یا ان سے یہ کہا جاتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، یا ان سے رائے لی جاتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں کئی چیزیں چل رہی ہیں، جس میں کہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ابھی کہ یہ ساری سچویشن کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اینٹنی بلنکن جو ہے انہوں نے ڈائل کیا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کو، اور ان سے جو ریڈ سی میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو معاملات ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے۔ اور کچھ جو میتھیو ملر ہیں ان کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹری بلنکن had a productive call with Indian External Affairs Minister Dr. Jay Shankar discussing US-India partnership for protecting freedom of navigation in critical waterways.
تو یہ بات صاف نظر آتی ہے. میتھیو ملر ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے کہا گیا دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی ہے وہ کرٹیکل واٹر ویز جو ہے اس میں نیویگیشن جو اس وقت جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, یعنی اوشنز میں جو اس وقت چل رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انڈین نیوی ہے اس نے ایکسپینڈ کیا ہے. انہوں نے نہیں کہا, ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو انڈین نیوی ہے اس نے جو ایکسپینڈ کی اپنی پریزنس جو دکھائی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں وار شپس کے حوالے سے. میں نے آپ کو کوئی 1 یا 2 دن پہلے وہ خبر دی تھی اور آپ کو بتایا تھا. اچھا, اس کے بعد سیکٹری بلنکن کے حوالے سے جب یہ ٹویٹ میتھیو ملر کی سامنے آئی تو ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر یہ لکھا گیا, بتایا گیا, a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken. Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. Appreciated his insights on ongoing situation in the West Asia, including Gaza. اور پھر انہوں نے کہا کہ exchanged perspective on developments pertaining to the Ukraine conflict, اور looking forward to realize our extensive cooperation agenda for 2024. تو اس میں انہوں نے بھی یہ بتایا ڈاکٹر جے شنکر نے کہ ان کی سیکٹری بلنکن سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس پہ ہوئی ہے, وہ یہی معاملہ ہے. اچھا, جب یہ ہوتا ہے, جبکہ یہ دونوں کے بیچ یہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ہوتی کے جو اٹیکس ہیں ان کے اوپر, اور سدرن ریڈ سی, گلف عدن, عربین سی, ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس ہوتیز کی طرف سے جو تھریٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. ایران میں جو اس وقت حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ تو داعش اور یہ قبول رہے نا, بیسیکلی تو موساد ہے. میں تو آپ کو بہت پہلے بولا یہ انڈر کور اسرائیل ہے, جتنے بھی ہیں ان کا کام ہی ہے چھپ کے مارنا, چھپ کے مار. دیکھیں یاد رکھیے گا, آج سے 7 اکتوبر سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ دنیا یہاں جائے گی؟ Obviously not. نہیں پتا تھا نا, اچانک ہوا نا. اب ہم سنا کرتے تھے 7 اکتوبر کے بعد سب سے زیادہ انڈیا اور بین الاقوامی میڈیا, او ہو جی بڑے ٹیکنیکل فوجی ہیں, بڑی مہارت ہے جی اسرائیلی فوجیوں میں, بڑے طاقتور فوجی ہیں جی, ان سے کون لڑے گا جی, جی بحری بیڑے بھی آ گئے جی, جی آپ دوزے بھی آ گئے جی, دیکھو جی ہم نے آپ کے بحری بیڑے کو کیسے روانہ کیا ہے یہاں سے, آپ نے ارمز سے. یہی کہتے تھے نا انڈین بہت طاقتور ہیں, بہت طاقتور ہیں. لیکن انڈیا والوں جب میدان سجا آفیشلی زمینی جنگ کا, حماس کے ساتھ میدان سجا, حزب اللہ کے ساتھ میدان سجا, تو یہ تو فوجی تو نکلے نہیں, یہ تو بلیاں نکلی, پوسی کیٹ. تو کوئی مرد بھیجو لڑنے کے لیے, طاقت ہے تو. او بھائی یہ جو آپ زمینی جنگ لڑو نا, آپ یہ کیا بزدلوں کی طرح وار کرتے ہو, کہیں پہ ادھر حملہ کر دیا آپ نے, سوسائڈ کر دیا, ادھر سوسائڈ کر دیا. بھائی ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگلی زندگی میں جانے کے لیے موت پہلا قدم ہے, تم ان سے لڑ رہے ہو. اور اسلام کو اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھنا, اس وقت 8 شہر حزب اللہ کے حملوں سے خالی ہو چکے اسرائیل کے. 4 لاکھ پناہ گزین اب صہیونی ہیں جو تل ابیب سے لے کے اشکلون تک کے بیچ میدانوں میں پڑے. اور یہ اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ ایک گولی ان پر فائر نہیں ہوئی ابھی تک, ایک کوئی سویلین پہ حملہ نہیں کیا ہم نے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا انمول واقعہ ہے, اور اسلام کی حقیقی تعلیمات یہ ہے کہ ہم سویلینز پہ حملہ نہیں کرتے. جتنے مارے فوجی مارے, 25,000 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اب تک, 31,000 زخمی ہیں, اور اب تو جنگ شروع ہوگی تو انشاءاللہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ رفح کا بارڈر یاد رکھنا, یہاں سے یہودی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے الفاظ کو قید کریں. انشاءاللہ آپ اسی مہینے دیکھیں گے یہ رفح سے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اگلے ہفتے آپ کو اس کا عملہ نظر آئے گا. اگر اگلے ہفتے جب بھی ہم بیٹھیں گے تو یہ جنگ ہو چکی ہوگی شروع. تو بھائی مرد بھیجو لڑنے کے لیے, تمہارے پاس ہے تو تم بھی, تمہارے تو ہیں وہاں پر 900 فوجی تو تمہارے بھی لڑ رہے ہیں. میں نے کیونکہ آج کچھ اخبارات پڑھے تو اس میں انڈین فوجیوں کے بھی ہاں میں نے تو آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ یہ اور اسرائیل ایک ساتھ غزہ میں لڑ رہے ہیں. اب یہ جنوبی لبنان پہ آ گئے تو انشاءاللہ ہم بھی حیفا کو ڈبو کے آغاز کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملے حیفا ڈبوئیں گے, حیفا اگلے مہینے ڈوبے گا انشاءاللہ, میڈیٹرین سی میں غرق کریں گے اس کو. اچھا بٹ ٹائم کم رہ گیا فیصل رضا عابدی صاحب, میں ذرا بات آگے اور بھی کرنا چاہتی تھی, لیکن یہ جو آپ ہم کی ایک تکرار کر رہے ہیں نا, میں اس کو سن کے ذرا پریشان ہوتی ہوں. یہ کیا ہے, ہم سے کیا مراد؟ ہم سے مراد میں بتاتا ہوں. حماس ہم ہیں, اسلامی جہاد ہم ہیں, فلسطین اسلامی جہاد ہم ہیں, ہم سے مراد آپ, حزب اللہ ہم ہیں, حشد الشعبی ہم ہیں, زینبیون ہم ہیں, فاطمیون ہم ہیں, یمنی حوثی انصار اللہ ہم ہیں, وائس آف شہدائے پاکستان ہم ہیں.